جنوبی افریقہ کا دارالحکومت کیپ ٹاؤن بنجر ہو چکا ہے۔ وہاں 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی محدود مقدار میں پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ شاورز میں ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جو 8 سیکنڈز کے بعد شاور کو خود بخود بند کر دیتی ہیں۔ پورے شہر میں ہر شخص کو 50 لیٹر پانی دن بھر کے استعمال کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ 2025 تک جن شہروں میں یہ کیفیت ہونے والی ہے ان میں کراچی اور لاہور سر فہرست ہے۔ یہ تماشا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام رکھنے والا ملک ہے، جس کے صرف ایک صوبے میں 5 دریا بہتے ہیں اور جس کا پورا جنوبی حصہ بحر عرب پر واقع ہے۔ ہم کیسی قوم بن گئے ہیں؟ جہاں زیب رازی نے ہمیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم دنیا کی وہ عجیب و غریب قوم ہیں جو سال کے 6 مہینے قحط سے مرتے ہیں اور بقیہ 6 مہینے سیلاب سے مرتے ہیں، لیکن مجال ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کے کان پر جوں رینگ جائے۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے سمندر کے ذریعے سے اپنے ملک کی ضرورت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ سعودی عرب، اسرائیل، یونان، برطانیہ اور امریکہ ان ممالک میں سر فہرست ہیں۔ اسرائیل کا 85% ان کے سمندروں سے پورا ہوتا ہے اور اگلے چند سالوں میں وہ پینے کے پانی کا 50% اپنے سمندروں سے حاصل کر لیں گے۔ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک نے اپنے سمندروں پر ڈی سیلینیشن پلانٹس لگا لیے ہیں اور وہ سوائے پینے کے تمام ضرورتوں کے لیے سمندر کا فلٹر کیا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ پورے یورپ میں آپ کو گھر بنانے کے لیے حکومت کو پہلے اس بات کی یقین دہانی کروانی پڑتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال میں لے کر آئیں گے۔ غسل کا، واش بیسن کا اور برتن دھونے کا پانی پہلے مرحلے میں فلٹر ہو کر گھر کے باتھ رومز کے تمام کموڈز کے ٹینکس میں جمع ہو جاتا ہے اور کپڑے دھونے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ ادھر سے استعمال ہونے کے بعد پانی ایک دفعہ پھر فلٹر ہوتا ہے اور گھر میں موجود باغیچے، کیاریوں، پودوں اور درختوں کو دینے کے کام آتا ہے۔ برطانیہ نے پانی کو بچانے کے لیے باقاعدہ گھروں میں خصوصی میٹرز لگائے ہوئے ہیں جس پر گھر میں استعمال ہونے والے پانی کی تمام تفصیلات صارف کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ پانی کے استعمال میں مزید محتاط ہو جاتا ہے۔ آپ پورے عرب امارات میں کسی ایک بھی جگہ بورنگ نامی چیز نہیں دیکھیں گے۔ وہ کئی 100 کلومیٹر سے لائن بچھا کر اپنی دور دراز آبادیوں تک کو پانی لا کر دیں گے، لیکن بورنگ کی اجازت نہیں دیں۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ 2004 میں پاکستان میں کل ٹیوب ویلز کی تعداد 7.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی نہری نظام رکھنے والے ملک کا کسان اپنی زمین سے پانی نکال کر اپنی ہی زمین پر ڈال رہا ہے نا عجیب بات؟ آپ کھانے کی صورتحال ذرا دیکھیں۔ شادیوں میں کھانے کا منظر کسی غدر یا جنگ سے کم نہیں ہوتا۔ اچھے خاصے نام نہاد پڑھے لکھے اور برانڈڈ سوٹوں میں ملبوس مرد و خواتین جس طرح کھانے کی توہین اور ناقدری کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں 500 لوگوں کے لیے 600 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سنا تھا بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، لیکن ہمارے ان پیٹ بھروں کو بھی کھانے کے وقت تمیز و تہذیب کچھ یاد نہیں رہتی۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو نوالا، جو روٹی اور جو بوٹی آپ کے نصیب کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت الٹی لٹک کر بھی آپ سے نہیں لے جا سکتی۔ پھر کس بات کی ہوس اس قوم کو اللہ کا رزق ضائع کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ تیسرا بڑا المیہ اس ملک میں بجلی کا ہے۔ آپ حکومت کو گالیاں اور کوسنے دے سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ کے الیکٹرک، لیسکو، ہیسکو، پیپکو اور واپڈا کو جولیاں بھر کر بد دعائیں دیں، لیکن اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ کچھ نظر کرم من الحیث قوم اپنے کرتوتوں پر بھی ڈالیے۔ سانحے سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ بچے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں، کلاسوں کے پنکھے اور لائٹس کھلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کمپیوٹر لیب میں سے بغیر کمپیوٹر آف کیے نکل جاتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے باپ نے ان تمام چیزوں کو ضائع کرنے کی فیسیں بھری۔
وہ یہ سب اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ موٹر چل رہی ہے، پانی مسلسل گر رہا ہے، تو نہ کوئی دیکھنے والا، نہ پوچھنے والا، اور نہ ہی کوئی احساس کرنے والا ہے۔ جس نے جہاں کی لائٹ کھول دی، اب بند کرنا اس کی عزت گھٹ جانے کے مترادف ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن پوری گلی میں کسی شریف انسان کو سٹریٹ لائٹس بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں تو کے الیکٹرک کو گالیاں دینی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو تو اس سے بھی احتیاط سے وضو کرو۔ بہتے پانی کو بھی ضائع کرنے سے منع فرمایا، لیکن بدقسمتی سے شاذ و نادر ہی کسی ممبر و محراب سے ان موضوعات پر بھی کبھی کوئی طوطی کی آواز آتی ہو تو کم از کم میرے علم میں نہیں۔ انفرادی طور پر اس قوم کا ایک بڑا حصہ نیکیاں کرتا ہے اور بڑے پیمانے پر بھلائی کے کاموں پر خرچ بھی کرتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم بالکل تربیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ کبھی حج اور عمرے پر ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کے اخلاق اور کردار ملاحظہ کر لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تعلیمی ادارے نمبرز، گریڈز، پوزیشنز اور ڈگریاں دے رہے ہیں، لیکن کردار دینے سے یکسر قاصر ہیں۔ والدین بھاری بھاری فیسیں دے رہے، لیکن اخلاقی تربیت اور انسانیت سکھانے سے منہ موڑ چکے ہیں۔ کم از کم میں اور آپ تو پانی کو احتیاط سے خرچ کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرولک نامی ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے۔ صاحب استطاعت لوگ اسے اپنے گھروں میں انسٹال کر کے پانی کی احتیاط کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی حیثیت میں تو کھانے کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ میں کم از کم اپنی پلیٹ کے کھانے کا تو مکلف ہوں۔ میں اپنے گھر، آفس، اسکول، ادارے اور مسجد میں تو بجلی کو بچا سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ ہم بے حس ہیں تو ہمارے حکمران اس سے زیادہ بے حس ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی احساس نہیں ہے تو انہیں اس مملکت خدا داد جیسی نعمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سیدھا سا اصول ہے کہ اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر کفر یا ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور اس وقت ہم سب اسی کفر اور ناشکری کے شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔